حضور کی سیرت کے مختلف پہلو ذکر ہو رہے تھے، اور پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے حلف الفضول کا واقعہ بیان کیا جو حضور کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا۔ ایک حضور کی سیرت میں سے ایک واقعہ ایسا بھی ہے جو بے مثال ہے، نہ حضور سے پہلے ایسی مثال ملتی ہے اور نہ قیامت تک ایسی مثال سامنے آنے کو آتی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ وہ واقعہ ہے مواخات مدینہ کا۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو وہاں پر جو آپ کے ساتھ مکے کو چھوڑ کر آنے والے مہاجرین تھے، مہاجر صحابہ، ان کی رہائش کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کو کیسے آباد کیا جائے اور کس طرح ان کی مالی مدد کی جائے اور اخلاقی مدد کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بھی کر سکتے تھے کہ ان کے لیے علیحدہ ایک کالونی بنائی جاتی، رہائش کا علیحدہ ایک انتظام کیا جاتا، لیکن وہ بھی کوئی مناسب نہیں تھا۔ پھر آگے نسلیں بڑھتی، آبادی بڑھتی، تو مسئلہ یہ پیش آ سکتا تھا کہ لوگ کہتے یہ دوسرے ہیں، یہ مکے سے آئے اور ہم ادھر مدینے کے تھے۔ تو جو صورتحال نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ یہاں بھائی بندی کا رشتہ قائم کرنا ہے، ان سب کو اس انداز میں ملایا جائے کہ جب اگلی نسل آئے تو وہ سب یوں سمجھے کہ ہم سب متحد اور ایک ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اگلی نسل کی تو بعد کی بات ہے، اور وہ جو حضور نبی اکرم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا اس کے اثرات تو فوراً ہی نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا۔ حضرت انس بن مالک کے گھر آپ تشریف فرما تھے، وہاں پر آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایک رشتہ قائم کیا۔ آپ نے یوں کیا کہ ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اچھا، یہ طریقہ پہلی دفعہ سامنے آیا۔ پہلے یوں ہوتا تھا عقد موالات، پہلے جو معاہدے ہوتے تھے وہ یوں ہوتے تھے، اگر یہ مواخات سامنے آتی تو پہلے معاملہ یوں ہوتا تھا کہ جس کو آپس میں جوڑا گیا ہے، جو ضرورت مند تھے، جن کو آگے پناہ دینے والے ہیں، اپنے ساتھ ملانے والے ہیں، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے تھے، اپنے مزاج کے مطابق آگے چلتے تھے۔ یہ وہ والا رشتہ نہیں تھا، یہ اسلامی رشتہ تھا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہو رہا تھا۔ اور آگے اس کی جو ایثار کی مثالیں آئیں وہ ایسی تھیں جو پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور خودداری کی جو مثالیں آئیں وہ بھی لاجواب تھیں۔ حضور نبی اکرم نے اس کو رشتہ مواخات بھی کہتے ہیں اور مواخات مدینہ بھی کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنایا، اور آخر میں حضرت علی بچے اور حضور کی ذات بچی۔ تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں انصاری بن جاتا ہوں، تو مہاجر بن جا، اور تجھے میں اپنا بھائی بناتا ہوں۔ قربان جائیں حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے نصیب پر کہ حضور نے فرمایا، علی تو میرا بھائی ہے، میں نے تجھے اپنی پناہ میں لیا، میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا، تیرا مددگار میں ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ جو بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا، اس میں پھر انصار نے ایثار کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دی۔ آگے معاملات کیسے چلے؟ کسی کے 2 مکان ہیں، اس وقت کیونکہ پردے کے احکامات نہیں تھے، یوں نہیں ہے کہ تو میرا بھائی بن گیا، تو ادھر رہ میں ادھر رہوں گا، ایسے نہیں ہے۔ بھائی بنے ہیں تو بھائیوں جیسا آگے سلوک بھی ہوا۔ رسول اللہ نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے،
اب تو میرے ساتھ گھر چل، کیونکہ پردے کے احکامات اس وقت آئے نہیں تھے، گھر لے گئے، اپنے گھر میں بھائی بنا کے رکھا۔ یہ تھی مواخات، کمال تھا، یعنی فراغ دلی ایسی شاید ہی تاریخ میں ملے، اور مشکل ہے کہ قیامت تک ایسی مثال آئے۔ آگے پھر کیا ہوا؟ کوئی انصاری ایسا ہے جس کے 2 مکان ہیں، اس نے کہا یہ 2 مکان میرے ہیں، جو تجھے پسند ہے رکھ لے۔ کسی کے 2 باغات ہیں کھجوروں کے، اس نے کہا یہ 2 باغ ہیں میرے، جو تجھے پسند ہے، رسول اللہ نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، جو پسند ہے وہ باغ تو رکھ لے۔ ایسی مثال بھی ملتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رسول اللہ نے بھائی بنایا حضرت سعد بن ربی کا۔ حضرت سعد بن ربی بڑے مالدار تھے۔ حضرت سعد بن ربی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنا کے اپنے گھر لے آئے۔ جب گھر لے آئے تو حضرت سعد بن ربی نے کہا، اے عبد الرحمن بن عوف، تو میرے کاروبار میں برابر کا شریک ہے، اور یہ بھی سن لے میری 2 بیویاں ہیں، پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، تو میرے گھر میں آیا ہے، تو ضرورت مند ہے، سب کچھ مکے میں چھوڑ کے آیا ہے، اب جس میری بیوی کو تو پسند کرے میں اسے طلاق دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے گی آپ نے اس سے شادی کر لینی ہے کوئی ایسی مثال پیش کر سکے؟ میں کہتا ہوں چاہے آقا دو جہاں سرکار دو عالم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان کے دور بھی دیکھ لیں اور قیامت تک دیکھ لیں، ایسی ایثار کی مثال نہیں ملے گی۔ حد ہے، یہ حد، میں کہتا ہوں حد ہے، شاید ہی اس کے بعد کوئی ایسا بندہ دنیا میں پیدا ہو جو ایثار کی ایسی عظیم مثال پیش کرے۔ اور آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے سعد بن ربی میرے بھائی، اللہ رب العزت تیرے مال میں بھی برکت پیدا کرے اور تیرے گھر میں تیری اولاد میں بھی برکت پیدا کرے، اللہ تجھے تیرا مال بھی نصیب کرے اور تیری اولاد بھی تجھے نصیب کرے، بس آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ اچھا، ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ مکے سے آئے ہیں اور مکے کی زمین زرخیز نہیں ہے، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، مدینے میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اب یہ کھیتی باڑی کر نہیں سکیں گے تو کیا اے اہل مدینہ، اے انصاریو، تم فصل اگاؤ اور جو پیداوار ہو اس پیداوار میں سے آدھا تم رکھو اور آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دو، ایسا کرو گے؟ جتنے انصاری تھے سب نے کہا، یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم ہے، بھائی بنایا ہے نا، محنت ہماری ہوگی، زمین بھی ہماری ہوگی، بیج بھی ہمارا ہوگا، فصلیں جب ہو جائیں گی جو پیداوار ہوگی آدھی ہماری آدھی ہماری مہاجر بھائی کی ہوگی۔ کیسا اثار ہے، قربان جائیں، کمال ہے۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کیونکہ کھیتی باڑی اس سے مانوس نہیں تھے، مکے کے لوگ کاروبار میں وہ ماہر تھے۔ اب بھی مدینے کا جو کاروبار ہے وہ لاجواب ہے اپنا مکے کا، کہ وہاں کاروبار کو بہت عروج ہے، کھیتی باڑی زیادہ تر مدینے میں ہوتی ہے، کاروبار وہاں بھی ہے، اب تو صورتحال بدل چکی ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن مکے میں یوں تھا، زمین زرخیز نہیں تھی، وہاں کے پہاڑ بھی خشک پہاڑ ہیں، تو پوری دنیا سے لوگ مکے کی طرف تو کھنچے آتے تھے، کاروبار تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یہ خودداری ہے، اللہ آپ کے مال میں، اولاد میں، آپ کے گھر میں برکتیں پیدا کرے، اللہ آپ کو یہ چیزیں نصیب کرے، بس بازار کا راستہ دکھا دو۔ گھی پنیر کی دکان لگائی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو کاروبار میں سے رزق کمایا اللہ کا دیا ہوا، اس رزق میں سے صدقہ بھی بے شمار دیا، غریبوں کی مدد بھی کی، بیوہ عورتوں کی مدد بھی کی، مسکینوں کی مدد بھی کی، فقراء کی مدد بھی کی۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ حضور نے فرمایا نا غلاموں کو آزاد کریں، اس وقت انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی،
جیسے گجر کھڈے میں موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، منڈی لگتی ہے نا، ایسے انسانوں کی منڈی لگتی تھی، بولیاں لگتی تھی. حضور یہ برداشت نہیں کرتے تھے، حضور کو یہ معاملہ پسند نہیں تھا. تو حضور نے اس کا بھی انتظام کیا، قسم کے کفارے میں غلام آزاد کرو. کسی نے زہار والا عمل کر لیا، اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو اس کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو. روزہ توڑ دیا، غلام آزاد کرو. حضور نے یہ ترغیب دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیے. خودداری کی نا، اللہ رب العزت نے اس خودداری کا اجر بھی یوں دیا. یوں نہ ہو اگر کوئی بندہ بھائی بنے اور بھلائی میں وہ سخاوت کا اظہار کرے اور ہم جو وہاں سستی کاہلی کا شکار ہو جائیں اور کہیں نہیں اس کے پیسے پہ ہی گزارا کرنا ہے. یہ صحابہ کی سیرت ہمیں نہیں بتا رہی. صحابہ کی سیرت یہ بتا رہی ہے اگر مشکل وقت ہے، مشکل وقت کوئی آپ کا سہارا بنا ہے نا، پھر اس کے دھن دولت پہ گزارا نہ کرو، خود بھی محنت کرو. اگر تم اس وقت خودداری دکھاؤ گے تو اللہ رب العزت بھی تمہاری ایسی مدد کرے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4 شادیاں کی، کثیر اولاد تھی. پھر بعد میں جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے مال کو تقسیم کیا گیا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. جب اللہ دیتا ہے پھر ایسے دیتا ہے. بندہ خوددار رہے. اب بھی ہمارے جتنا انڈیا سے مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی وہ ہجرت اللہ رسول والی تھی. انہوں نے تو اپنے گھر چھوڑے، زمینیں چھوڑی، پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ کے اس وقت جو ہجرت تھی وہ خالصتاً اللہ رسول والی تھی. حالانکہ راستے میں قتل عام ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑا کہ اس ملک میں آ رہے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بن رہا ہے. وہ خالصتاً اللہ رسول والی ہجرت تھی جس پر اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. آج دیکھ لیں کتنے وہ مہاجرین جن کی زمینیں نہیں تھیں، جن کے گھر نہیں تھے، اللہ نے ان کو کتنے رزق کے ساتھ نوازا ہے. اب صورتحال بھی اور ہے، فل وہ سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں ان کو رزق دیا ہے. یہاں کے جو رہنے والے تھے ان سے بھی بعض، بلکہ میں سمجھتا ہوں کثیر مہاجرین ایسے ہیں جو آپ مہاجر نہیں ہیں، پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے مالی طور پر ان کو یہاں کے رہنے والوں سے بہت بہتر بنا دیا ہے. یہ خودداری کا صلہ تھا، اس محنت کا صلہ تھا. جیسے مدینے سے آنے والے مہاجرین نے محنت کی نا، تو میں بات کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی. مال تقسیم ہوا نا، باقی تو ہوئے، گھوڑے تقسیم ہوئے، مویشی تقسیم ہوئے، اونٹ تقسیم ہوئے، اور وہ کاروبار تقسیم ہوا. لیکن یہ بھی قابل غور نکتہ ہے، جو ان کے پاس سونا تھا صبح نماز کے بعد اس کو توڑنا شروع کیا گیا، اس کے حصے بنائے گئے اس سونے کے. دوپہر تک کلہاڑی کے ساتھ کاٹ کاٹ کے علیحدہ کیا گیا اور 4 بیویوں میں اور ان کی اولادوں میں تقسیم کیا گیا. یہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے جو خالی ہاتھ تھے، جن کو حضرت سعد بن ربیع نے اپنا بھائی بنایا تھا. اور انہوں نے کہا تھا گھر بھی تقسیم، کاروبار بھی تقسیم، یہاں تک کہ 2 بیویاں ہیں، آپ کی خاطر ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے شادی کر لینا. اتنی ایثار. تو آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ برکت ڈالے، یہ کام میں نے نہیں کرنا، بس آپ مجھے سہارا دیں، بازار کا راستہ دکھائیں، آگے میں نے خود محنت کرنی ہے. اور اس محنت کا صلہ اللہ رب العزت نے پھر اس انداز میں ان کو دیا. انصار کے ایثار کی ایک مثال یہ بھی ملتی ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا. حضور تو خالی نہیں پھیرتے تھے، لیکن انصار نے یہ معاہدہ کیا کہ جب کوئی مہمان آیا نا حضور کی بارگاہ میں، پھر حضور کو قرضہ نہیں اٹھانے دینا، ہم نے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے. تو ایک مہمان آیا، اس وقت حضور کے گھر میں اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے خدمت کے لیے گزارش کی. حضور نے فرمایا کون ہے انصار میں سے جو اس مہمان کی خدمت کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضرت ابو طلحہ انصاری اس مہمان کو گھر لے کے گئے، اور گھر میں جب پہنچے تو بیوی سے پوچھا کھانے پینے کے لیے ایک مہمان لایا ہوں، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں اتنا ہے جو بچوں نے کھانا تھا، ہمارے لیے بھی کچھ نہیں بچنا تھا.
ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا اچھا ایسا کرنا ہے کہ کھانا لے آنا ہے, بچوں کو بہلا کے ایسے سلا دینا, اور کھانا لے آنا ہے, اور جب مہمان بیٹھ جائے کھانا رکھ کے نا چراغ کے پاس جانا, کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا, اور ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے تاکہ مہمان سمجھے ہم بھی ساتھ اس کے کھا رہے ہیں, وہ تکلف نہ کرے, پیٹ بھر کے کھائے. اب ایسے ہی کیا گیا, بیوی نے کسی بہانے سے چراغ کے پاس وہ گئیں اور چراغ بجھا دیا اور ساتھ جڑ کے سارے بیٹھ گئے, اور اس انداز میں بیٹھے, کچھ اندھیرا تھا, محسوس نہ ہوا, مہمان سمجھا شاید یہ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہے. مہمان بغیر کسی تکلف کے کھانے میں مشغول رہا اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اس کے بعد سو گیا. اب وہ حضرت ابو طلحہ انصاری اور سارا گھرانہ خالی پیٹ سویا ہوا ہے. صبح جب حضرت ابو طلحہ انصاری حضور کی بارگاہ میں پہنچے, حضور نبی اکرم نے مسکرا کے کہا اے ابو طلحہ انصاری, تو نے رات جو مہمان نوازی کی ہے نا, اللہ نے وہی نازل فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ لوگ جو خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہی کیوں نہ ہو, اللہ نے یہ وہی نازل فرمائی ہے. رات تو نے جو مہمان نوازی کی اور پھر بھوک کی حالت میں جو تیرا سارا گھرانہ سویا, تو ادھر سو رہا تھا, اللہ رب العزت عرش پر مسکرا رہا تھا کہ میرے نبی کے صحابی نے, اس انصاری نے مہمان نوازی کیسے کی ہے. یہ انصار کا ایثار تھا. اور پھر جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی خودداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی, محنت کی. اچھا ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک موقع پر بچے آپس میں لڑ پڑے, کچھ مہاجرین تھے اور کچھ انصاری تھے, آپس میں نا لڑ پڑے. انہوں نے کہا کہ تم مہاجر ہو, تم آئے, ہم نے تمہیں جو ہے نا جگا دی, اور اس طرح کا معاملہ ہوا. وہ بات بڑوں تک پہنچ گئی, اور انصار وہ کسی جگہ سے مال آیا تھا, وہ تقسیم ہوا تھا اس انداز میں کہ وہ مہاجرین کے پاس وہ مال غنیمت زیادہ بنتا تھا, انصار کے حصے میں کم آیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ بات اوپر تک پہنچی. جو انصار بزرگ تھے انہوں نے تو محسوس کیا, حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے فوراً معذرت انہوں نے کی, یا رسول اللہ یہ بچوں کا معاملہ ہے, بڑوں کا نہیں ہے, ہماری تو جانیں آپ پر قربان. تو حضور نے فرمایا اگر بات ہے مال کی تو لے جاؤ مال غنیمت کا سارا مال, لیکن یہ دیکھ لو مال اگر مال غنیمت میں سے آیا ہوا مال مہاجرین کے حصے میں جا رہا ہے تو تمہارے حصے میں کون آیا ہے؟ وہ دنیا کا مال ہے. لیکن اے انصاریوں کیا تم اپنے بخت پر خوشی نہیں مناتے کہ اللہ کا رسول تمہارے حصے میں آیا ہے؟ اب وہ رسول اپنے آپ کو مکی نہیں کہتا, وہ اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے. اور رسول اللہ نے ان انصار کے ساتھ وفا کیا کی کہ آخری لمحے تک آپ نے مدینے کو ترجیح دی اور مدینہ ہی آپ کا مدفن بنا. یہ رسول اللہ کی وفا ہے جو انصاریوں کے ساتھ کی. جو آپ نے انصاریوں نے اگر مدد کی مہاجرین کی, تو مہاجرین نے پھر اس طرح ان کے ساتھ وفا کی کہ اپنے نبی کو انصاریوں کو دے دیا کہ آخری لمحے تک سرکار دو عالم ان میں رہے. اب یہ پورا واقعہ دیکھیں, اس میں خودداری بھی آتی ہے اور اس میں ایثار بھی آتا ہے. اصل میں حضور کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ ہمیں پہلے نمبر پہ درس یہ دیا جا رہا ہے جو ریاست کا سرپرست ہو نا وہ توڑے نہیں, وہ جوڑ دے. اور یہ پوری دنیا میں ایسی مثال ہے اتحاد کی کہ شاید نہ قیامت تک ملے گی, نہ حضور سے پہلے کسی نے ایسی دی ہوگی کہ خودداری اور ایثار کی ایسی مثال. اور آگے انصار کا ایثار بھی دیکھیں اور مہاجرین کی خودداری بھی دیکھیں. اور اس سے ملا کیا کہ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو جوڑ دیا ہے. جب مسلمان جڑ جائیں تو پھر وہاں لسانیت نہ آئے, قومیت نہ آئے, علاقے نہ آئے. وہاں پہلے نمبر پہ کیا آئے؟ لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو اس کلمے کی بنیاد پر اسلامی برادری میں داخل ہو گیا ہے، پھر لازم ہے کہ اللہ رسول نے جو مسلمانوں کے حقوق ایک دوسرے پر لاگو کیے ہیں ان حقوق کا لحاظ رکھا جائے۔ اب رسول اللہ نے جب بندہ اسلامی برادری میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ بلوچی، سندھی، سرائکی، پنجابی یہ نہیں ہے، پھر وہ مسلمان ہے۔ جب مسلمان بن گیا ہے تو پھر اسلامی برادری میں جو داخل ہوا ہے اس کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے، اس مومن بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ نہ ہو اپنے لیے اور چیز پسند ہو رہی ہے اور اپنے مومن بھائی کے لیے اور، اپنے لیے ہم کو اعلیٰ چیز رکھ رہے ہیں اور مومن بھائی کے لیے ناقص چیز۔ اب یہ کام نہ ہو، ریڑھی پر اگر کوئی فروٹ لینے کے لیے آیا ہے، دکھا کچھ اور رہے ہیں اور بیچ میں سے نکال کچھ اور رہے ہیں، یہ کام نہ ہو۔ ہم نے دکانداری کرنی ہے، اس میں دکھا دائیں رہے ہیں اور لگا بائیں رہے ہیں، یہ والا کام نہ ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، مجتہد تھے، بہت بڑے امام، اپنے وقت کے امام تھے، لیکن آپ کا جو کاروبار تھا وہ کپڑے کے تاجر تھے، بے مضاربت کیا کرتے تھے، یعنی پیسہ آپ کا ہوتا تھا اور اس پر کام کوئی اور کرنے والے ہوتے تھے، منافع پر پرسنٹیج ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص کو آپ نے کپڑے دیے کہ اس کو سیل کراؤ، ان میں سے ایک تھان تھا ایسا جس میں سے ایک نقص تھا، کوئی نقص تھا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب اس کپڑے کو سیل کرو نا، بتا دینا کہ اس کپڑے میں یہ خامی ہے، پھر سیل کرنا، یہ خامی بتا کے سیل کرنا۔ ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دکاندار ہو اپنے مال کی خامی بیان کرے، ہمیشہ خوبی بیان ہوگی، کمال ہو گیا اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، خامی تو کسی صورت بیان کرنی نہیں ہے نا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا باقی سارے کپڑے ٹھیک ہیں، ان کو سیل کرنا ہے، بندہ خود دیکھے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا اس کے اندر یہ خوبی ہے یا یہ خامی ہے، لیکن اس میں جب تک ہم بتائیں گے نہیں خامی سے وہ آگاہ نہیں ہوگا، یہ نقص ہے یہاں پر۔ وہ بندہ گیا، اس نے کپڑے سیل کیے، شام کو واپس آیا، اب وہ پرسنٹیج جو طے تھی وہ پیسے تقسیم ہو رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ کپڑا جب بیچا تھا بتایا تھا نا اس میں یہ خامی ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں مجھے تو یاد نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا بندہ یاد ہے کہ کس کو بیچا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے کس کو بیچا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا تو جتنا رکھنا چاہتا ہے، جو تیری پرسنٹیج بنتی ہے منافع میں سے وہ تو رکھ، لیکن اب باقی جو بچے نا وہ سارا جا کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، کیونکہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کپڑا کس کے پاس گیا ہے، تاکہ جو کمی ہوئی ہے اور اس نے پیسے زیادہ دے دیے ہیں کوئی مشکوک مال میرے پاس نہ آئے، سارے کا سارا جا کے صدقہ کر دے تاکہ جو صدقہ کریں گے اس کا ثواب مالک کو پہنچ جائے۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، اس انداز میں انہوں نے کاروبار کیا، اس انداز میں چیزیں بیچی۔ یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کوئی مسلمان بھائی لٹ رہا ہے تو لوٹ لیں اس کو، ہمارے پاس تو چار پیسے آ جائیں۔ کوئی بندہ مسلمان ہے نا، پھر اس پر اسلام نے یہ حق رکھا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ ہماری زبان چلے نا، ہماری زبان سے دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہاں تو صورتحال اور ہے، یہاں تو ہماری زبان چلے نا، ہم نے اپنی خوبی بیان کرنی ہے، ہماری بلے بلے ہو،
چاہے سیاسی لوگ ہیں یا ویسے دوسرے دکاندار ہیں یا ویسے معاشرے میں رہنے والے ہیں یا رشتہ داری کے تعلقات ہیں، کوئی آفس میں کام کرتا ہے، جہاں بھی ہیں، ہم نے تو اپنے بارے میں ایسے گن گانے ہیں، ایسے جملے بولنے ہیں، ہم ٹھیک، دنیا کے باقی جتنے سارے ہمارے مخالف ہیں وہ غلط۔ چاہے ہماری زبان سے کسی کی پگڑی اچھلے، ہماری زبان سے کسی کی ذات مجروح ہو، ہماری زبان سے کسی کو مالی جانی نقصان ہو، کسی کی عزت خراب ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، لیکن ہماری بلے بلے ہو جائے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور حضور کا فرمان ہے، میں نے تو ٹائم دیکھا ہی نہیں، ٹائم تو چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ، وہ بھی اس بنیاد پہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا خون بھی، دمہ اس کا خون بھی، ومالہ اس کا مال بھی، وعرضہ اور اس کی عزت بھی۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو ناجائز قتل کرے اپنی ذات کے لیے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کی پگڑی اچھالے اپنی بلے بلے کروانے کے لیے اور دوسروں کو رسوا کروانے کے لیے۔ یہ اسلام کا حق ہے جو اسلام نے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنی بلے بلے کے لیے وعرضہ کسی کی عزت کو اچھالے۔ اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جریر، نہیں بلکہ حضرت جریر بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میں نے حضور کی بیعت لی، 3 باتوں پر حضور نے میری بیعت لی۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ پہلی بات، اگر کوئی پیر مرید بنائے نا تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، نماز قائم کرنا، نماز لازمی پڑھنا۔ دوسری بات، زکوٰۃ دینا، اللہ مال دینا، اللہ کا حق نکالنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دینا۔ تیسری بات، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ خیر خواہ رہنا، سامنے ہے تو خیر خواہی، اور اگر وہ تیرے سامنے نہیں تو اس کی پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہے تو اس کا خیر خواہ بن کے رہنا۔ یہ حضور کی سیرت ہے جو مواخات مدینہ کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ صحابہ تو بڑی شان والے ہیں، انہوں نے تو ایثار اور خودداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی، جس پر جتنی بھی ہم رشک کریں کم ہے۔ لیکن آگے ہمارے اوپر بھی حقوق ہیں، اگر ہم اس کلمے کی بنیاد پہ اسلامی برادری میں داخل ہو گئے ہیں تو آگے وہ حق بھی ادا کریں۔ پہلے تو برائیاں اس انداز میں تھیں، جھوٹ، غیبت، اب تو برائی اس انداز میں دور حاضر میں پھیل چکی ہے کہ لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈاکہ، بددیانتی، فریب، دھوکہ، یہ چل رہا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ اس کا حساب قیامت کے دن بڑا کڑا ہوگا، وہاں پھر شرمندگی ہوگی، وہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح پکا مومن اور مسلمان بنائے، اللہ رسول کی فرما برداری کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی